السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عشرت ثاقب اور میں ہوں عامر ہاشمی۔ سب سے پہلے ایک نظر آج کی خاص خبروں پر۔ وزیر دفاع نے آج پارلیمنٹ کو بتایا کہ سیکیورٹی فورسز نے بنوں میں انسدادی دہشت گردی کے محکمے کی عمارت سے تمام مغویوں کو رہا کرا لیا گیا ہے۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں آج متعدد بلوں کی منظوری دی گئی۔ وفاقی حکومت نے قومی وسائل بچانے کے لیے قومی توانائی بچت منصوبے کے تحت مختلف اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ صدر مملکت نے دماغی صحت کی خدمات کی فراہمی کے لیے قومی سطح پر مربوط ہیلپ لائن قائم کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین اور پاکستان مسلم لیگ قاف کے صدر نے آج لاہور میں ایک ملاقات میں پنجاب کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ 89 بھارتی ہندو یاتریوں کا ایک گروپ کٹاس راج مندر چکوال میں شیوراتری کی تقریبات میں شرکت کے لیے آج لاہور پہنچا۔ عالمی بینک نے سندھ کے سیلاب زدہ علاقوں میں لوگوں کی امداد کے 5 منصوبوں کے لیے $1 ارب 69 کروڑ کی منظوری دی ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں آج ضلع شوپیاں میں ایک جعلی مقابلے میں 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ روس اور چین کی بحریہ کی ایک ہفتہ طویل مشترکہ مشقیں کل سے مشرقی چین کے سمندر میں شروع ہو گئیں۔ آج کراچی میں انگلینڈ نے تیسرے اور آخری کرکٹ ٹیسٹ میں پاکستان کو 8 وکٹوں سے ہرا کر سیریز 3-0 سے جیت لی۔ اور خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے عامر ہاشمی۔ شکریہ عائشہ ثاقب۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے آج پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کو بتایا کہ سیکیورٹی فورسز نے ایک کامیاب کارروائی میں بنوں میں دہشت گردوں کی طرف سے انسداد دہشت گردی کے ادارے کی عمارت میں زیر حراست تمام مغویوں کو رہا کرا لیا۔ پارلیمنٹ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاک فوج کے اسپیشل سروس گروپ نے آج دوپہر 12:30 بجے کارروائی شروع کی اور دن 2:30 بجے تک ساری عمارت کلیئر کروا لی۔ آج 2:30 بجے سارے کا سارا کمپاؤنڈ سی ٹی ڈی کا وہاں پہ کلیئر کر دیا گیا۔ 10 سے 15 ایس ایس جی کے ہمارے جوان ہیں، جن میں ایک آفیسر بھی شامل ہے، وہ زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ 2 شہید ہوئے ہیں۔ ہماری افواج نے وہاں پہ یرغمال رہا کروائے، دہشت گرد مارے گئے اور قربانیاں بھی ہمارے وہاں پہ افواج نے دی ہیں اس کرائسس کو ختم کرنے کے لیے۔ بعد میں اسپیکر نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کی کارروائی غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی۔ قومی اسمبلی میں کئی بلوں کی منظوری دی گئی۔ ان بلوں میں عالمی موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کے تحقیقی مرکز کے بارے میں ترمیمی بل 2022، پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی ترمیمی بل 2022، نرسوں، مڈ وائف اور لیڈی ہیلتھ ورکرز کی رجسٹریشن اور تربیت سے متعلق پاکستان نرسنگ کونسل ترمیمی بل 2022، سرکاری ملک کے تحت کاروباری اداروں کے انتظام اور کارروائی کے حوالے سے ترمیمی بل 2022، پاکستان گلوبل انسٹیٹیوٹ بل 2022، بجلی کی پیداوار ترسیل اور تقسیم کے ریگولیشن کے ترمیمی بل 2022، دارالحکومت اسلام آباد میں نجی قرضوں پر سود کی ممانعت کے ترمیمی بل، ہیلتھ ورکرز کی لازمی ویکسینیشن اور تحفظ کا بل 2022، پاکستان میڈیکل انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز بل 2022 اور پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل بل 2022 شامل ہیں۔ اس سے قبل پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں ڈپٹی اسپیکر زاہد اکرم درانی کی دادی مادر وطن کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے سیکیورٹی فورسز کے جوانوں اور بلوچستان میں سلنڈر دھماکے میں جاں بحق ہونے والے 12 افراد سمیت جاں بحق ہونے والے مختلف افراد کی روح کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔ قومی اسمبلی میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ اور تحفظ کے ترمیمی بل 2022 اور نشہ آور اشیاء کی روک تھام کے ترمیمی بل 2022 کی منظوری دی گئی۔ قومی اسمبلی میں سماوات کیپٹل ٹیریٹری کرمنل پروسیکیوشن سروس کی تشکیل، کارروائی اور اختیار کا بل 2022، درآمدات و برآمدات کنٹرول ترمیمی بل 2022 بھی پیش کیا گیا۔ اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت نے قومی وسائل بچانے کے لیے قومی توانائی بچت منصوبے کے تحت متعدد اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے بتایا کہ کابینہ نے قومی توانائی بچت منصوبے اور سادگی اپنانے کے لیے مختلف اقدامات کی منظوری دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت سادگی بارے اقدامات پر صوبوں سے بھی مشاورت کرے گی۔ وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ توانائی منصوبوں کی بچت اور سادگی ایک قومی مقصد ہے
اور ہم اس کا آغاز مشاورت سے کرنا چاہتے ہیں۔ منصوبے کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے کہا، ویڈنگ ہالز کے ٹائمنگ رات 10 بجے تک لمٹ کر دیے جائیں گے۔ ریسٹورینٹس، ہوٹلز اور مارکیٹیں وہ 8 بجے بند ہو جائیں گی۔ اس سے 62 بلین روپے کی بچت ہوگی۔ 6-7 مہینے سے یہ ایکسرسائز چل رہی تھی اور یہ اپنی فائنل سٹیج پہ پہنچ چکی ہے۔ سیاسی جو اس میں کنسلٹیشن ہے وہ 4 صوبوں سے ہو جائے گی اور ہم ان کو کنونس کریں گے کہ یہ نیشنل ایمرجنسی کے تقاضے ہیں کہ ہم یہ پالیسی جو ہے اس کو امپلیمنٹ کریں۔ خواجہ آصف نے کہا کہ اس کے علاوہ بجلی کے پنکھے، بلب اور گیزر بھی بجلی کی بچت کے ویژن کے تحت بنائے جائیں گے۔ الیکٹرک بائکس کے استعمال کی بھی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ان اقدامات سے قوم کے اربوں روپے کی بچت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ان اقدامات کے حوالے سے آگاہی پیدا کرنے کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات خصوصی مہم بھی شروع کرے گی۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ حکومت نے سادگی اقدامات کے نفاذ کے اثرات کا تفصیلی جائزہ لیا ہے جو ہماری قومی ثقافت کا حصہ بن جائیں گے اور اس سے جاری مالی مسائل کو حل کرنے میں بھی کافی حد تک مدد ملے گی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کشمیر اور گلگت بلتستان کے لیے وزیر اعظم کے مشیر قمر زمان کائرہ نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اقوام متحدہ میں حال ہی میں پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بہترین انداز میں مسئلہ کشمیر دنیا کے سامنے پیش کرنے پر وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی کوششوں کو سراہا۔ وزیر خارجہ نے اپنے ورثے کے مطابق اس حکومت کی بھرپور طریقے سے ترجمانی کرتے ہوئے اور پاکستانی عوام کی امنگوں کے مطابق انہوں نے پاکستان کا، کشمیریوں کا، ہندوستان کے اندر بسنے والے مسلمانوں کا اور دیگر جو مائنارٹیز ہیں ان سب کا ایک مقدمہ دنیا کے سامنے رکھا ہے کہ جو ہمارے اوپر دہشت گردی کے الزامات دبے لفظوں میں یا کھلے لفظوں میں لگائے جاتے ہیں، ہم سب سے بڑا دہشت گردی کا شکار ملک ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر حافظ عبدالکریم نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران سینیٹر پروفیسر ساجد میر بھی موجود تھے۔ ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران انہوں نے وزیر اعظم کو سیلاب زدہ علاقوں میں بحالی کی جاری کوششوں کے بارے میں بتایا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے نچلی سطح پر دماغی صحت کی خدمات اور مشاورت فراہم کرنے کے لیے قومی سطح کی مربوط، مؤثر اور معیاری ہیلپ لائن قائم کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آج اسلام آباد میں دماغی صحت سے متعلق اجلاس کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے صدر نے کہا کہ دماغی صحت کے مسائل سے نمٹنے کے لیے وفاقی اور صوبائی سطح پر مربوط، محفوظ اور متفقہ نقطہ نظر اپنانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے متعلق موجودہ قوانین اور ضابطوں کے جائزے کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتوں، نجی شعبے اور قانونی ماہرین پر مشتمل ایک علیحدہ کمیٹی تشکیل دی جا سکتی ہے۔ کینیڈا، آسٹریا، شام، سربیا اور جمہوریہ سلوواکیہ کے نئے مقرر ہونے والے سفیروں نے آج اسلام آباد میں صدر ڈاکٹر عارف الوی کو اپنی سفارتی اسناد پیش کیں۔ بعد میں انہوں نے صدر سے الگ الگ ملاقات کی۔ کینیڈا کے سفیر سے باتیں کرتے ہوئے صدر مملکت نے پاکستان میں موجود وسیع اقتصادی اور سرمایہ کاری کے مواقع کی تلاش کے لیے کینیڈا کے تاجروں کی حوصلہ افزائی کی۔ ریکوتک منصوبے کے حل کو مثبت پیش رفت قرار دیتے ہوئے انہوں نے توقع ظاہر کی کہ اس سے پاکستان میں کینیڈا کی سرمایہ کاری کی مزید حوصلہ افزائی ہوگی۔ آسٹریا کے سفیر کا خیر مقدم کرتے ہوئے صدر نے کہا کہ پاکستان یورپی یونین کے تناظر میں آسٹریا کے ساتھ اپنے تعلقات کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ پاکستان میں شام کے سفیر سے باتیں کرتے ہوئے صدر نے پاکستانی زائرین کے لیے شام کی حکومت کی طرف سے گروپ ویزے کھولنے کے خیر سگالی جذبے کو سراہا اور کراچی اور دمشق کے درمیان براہ راست پروازیں چلانے کے لیے دونوں ملکوں کی فضائی کمپنیوں کے فیصلے کی تعریف کی۔ متحدہ عرب امارات کی بین الاقوامی اتصالات انٹرنیشنل کے چیف ایگزیکٹو آفیسر میخائیل گرچک کی زیر قیادت ایک وفد نے آج اسلام آباد میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے ملاقات کی۔ وفد سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان گہرے برادرانہ تعلقات پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے نجکاری کمیشن اور اتصالات کے درمیان تنازع کے حل کی اہمیت اور باہمی مفاد کے حل کی طرف بڑھنے پر زور دیا۔ وزیر خزانہ نے پاکستان میں خصوصاً آئی ٹی اور ٹیلی کام کے شعبے میں سرمایہ کاری پر بھی روشنی ڈالی جو تیزی سے ترقی پا رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ حکومت غیر ملکی سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے لیے سازگار ماحول اور سہولیات فراہم کر رہی ہے۔ میخائیل گرچک نے اپنی کمپنی کی مستقبل میں پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے آگاہ کیا اور آئی ٹی اور ٹیلی کام کے شعبے میں
مزید سرمایہ کاری پر آمادگی ظاہر کی۔ پاکستان مسلم لیگ کی قیادت میں قائم اتحادی حکومت ملک کو پاکستان تحریک انصاف کی گزشتہ 4 برس کی غلط پالیسیوں کے باعث پیدا ہونے والے بحران سے نکالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ بات وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے آج اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت نے مہنگائی کو قابو کرنے اور عوام کو ریلیف کی فراہمی کے لیے ایک جامع منصوبہ تیار کیا ہے۔ چند روز قبل پرائسز پیٹرول کی بھی کم کی ہیں، بجلی بھی کم کی ہیں، ٹیرف مختلف یوٹیلیٹیز کا نیچے آ رہا ہے اور ایک کمپریہنسو پیکج فیڈرل گورنمنٹ لے کے آ رہی ہے جس سے مہنگائی میں خاطر خواہ کمی آئے گی۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ پاکستان معیشت کے حوالے سے اپنے اہم محل وقوع سے فائدہ اٹھا کر معاشی سرگرمیوں کا مرکز بن سکتا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے فی کس آمدن بڑھانے پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ احسن اقبال نے کہا کہ ہمیں معاشی طور پر آگے بڑھنے کے لیے مشترکہ کوششیں کرنا ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ اسی نصب العین کے حصول کے لیے ہم نے چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کا آغاز کیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی قیادت میں ہم نے سی پیک شروع کیا اور ہم ترقی کے مختلف منصوبوں میں 29 ارب ڈالر کی چینی سرمایہ کاری لے کر آئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین اور سابق صدر آصف علی زرداری نے آج لاہور میں پاکستان مسلم لیگ قاف کے رہنما چودھری شجاعت حسین سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران انہوں نے پنجاب اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد اور اعتماد کے ووٹ پر تبادلہ خیال کیا۔ ناصر حسین شاہ اور ملک احمد خان نے اہم امور پر بریفنگ دی۔ وفاقی وزیر چودھری صالح حسین اور طارق بشیر چیمہ نے بھی ملاقات میں شرکت کی۔ ریلوے کے وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ حکومت بلوچستان میں ریلوے کے بنیادی ڈھانچے کی دیکھ بھال اور مرمت کے لیے ریلوے کو 14 ارب روپے مہیا کرے گی۔ آج لاہور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے ٹرینوں کو بڑے ریلوے اسٹیشنوں پر 5 منٹ تک رکنے اور مرحلے وار طریقے سے پلیٹ فارمز کو 1410 فٹ کے معیار تک تیار کرنے کی ہدایت کی۔ مسافروں کی سہولت کے لیے انجن، پار وین اور سامان کی بوگیوں کو ٹرینوں کے اختتام یا شروع میں لگانے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ ریل کے وزیر نے اختتام ہفتہ پر رش کی وجہ سے لاہور راولپنڈی ریل کار میں مزید بوگیاں لگانے کی بھی ہدایت کی۔ وزیر قانون اعظم نذیر ترن نے کہا ہے کہ اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے کنونشن سے بدعنوانی کی برائی کے خاتمے کے لیے رکن ممالک کے قانون نافذ کرنے والے اداروں میں تعاون مزید مضبوط ہوگا۔ آج جدہ میں اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے انسداد بدعنوانی کے اداروں کے پہلے وزارتی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے انسداد بدعنوانی کے اداروں کے حوالے سے رکن ممالک کے مکہ المکرمہ کنونشن کے شاندار اقدام پر سعودی عرب کی قیادت کو سراہا۔ وزیر قانون نے زور دیا کہ بدعنوانی ایک کثیر جہتی مسئلہ ہے جس کے ان گنت سماجی، معاشی اور سیاسی اثرات ہوتے ہیں۔ انہوں نے رکن ممالک پر زور دیا کہ وہ جرائم پیشہ افراد کے محفوظ مالی ٹھکانوں کو مسترد کریں اور چوری شدہ اثاثوں کی برآمدگی اور ان کے اصل ممالک کو واپسی کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے اقدامات کریں۔ عالمی بینک نے سندھ کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں لوگوں کو مدد فراہم کرنے کی غرض سے 5 منصوبوں کے لیے 1 ارب 69 کروڑ ڈالرز کی منظوری دے دی ہے۔ 3 منصوبے بحالی، گھروں کی تعمیر نو اور غیر محفوظ آبادیوں کے لیے فصلوں کی پیداوار کی بحالی سے متعلق ہیں، جبکہ 2 منصوبے زچہ و بچہ کے لیے صحت کی خدمات کی معاونت کے لیے ہیں۔ سندھ کے سیلاب متاثرین کی ہنگامی بحالی کے منصوبے سے نقصان زدہ ڈھانچے کی بحالی میں مدد کے ساتھ ساتھ روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے اور قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے حکومتی استعداد کار بھی بہتر ہوگی۔ سندھ میں گھروں کی تعمیر نو کے ہنگامی منصوبے کے تحت گھروں کی تعمیر نو اور بحالی کے لیے اعانت بھی فراہم کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو درپیش مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی ہے۔ آج لاہور میں وائس چیئرمین اوورسیز پاکستانیز کمیشن پنجاب مختوم سید طارق محمود الحسن سے گفتگو میں انہوں نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی آسانی کے لیے ڈویژن کی سطح پر خصوصی اوورسیز کلب قائم کرنے کا اعلان کیا۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو سہولتوں کی فراہمی کے لیے کیے گئے اقدامات کو اجاگر کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اب بیرون ملک مقیم پاکستانی اپنی زمین کے کاغذات OPC پنجاب سے حاصل کر سکتے ہیں اور ڈیجیٹل ایپ کے ذریعے کسی وقت بھی اپنی شکایات رجسٹر کرا سکتے ہیں۔ انہوں نے ملکی معیشت کے استحکام کے لیے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے شاندار کردار کی تعریف کی۔
नवासी भारतीय हिंदू यात्रियों का एक ग्रुप कटास राज मंदिर चकवाल में शिवरात्रि की तकरीबात में शिरकत के लिए आज वाघा सरहद के रास्ते लाहौर पहुंचा। उनका खैर मकदम करते हुए मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के एडिशनल सेक्रेटरी राना शाहिद ने कहा कि मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग पाकिस्तान में मजहबी आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए हिंदू यात्रियों ने पाकिस्तान हाई कमीशन से अपील की कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू यात्रियों को वीज़े जारी किए जाएं। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज और जनूबी कोरिया के वैक्सीन के बैनुल-अक़वामी इदारे ने टेक्नोलॉजी की मुंतकली और पाकिस्तानी साइंसदानों की इस्तेदाद-ए-कार में इजाफे के ज़रिए वैक्सीन की मकामी सतह पर तैयारी में इश्तराक पर इत्तफ़ाक़ राय किया है। ये इत्तफ़ाक़ राय आज सोल में नम्स के वाइस चांसलर लेफ्टिनेंट जनरल वसीम आलमगीर की ज़ेर क़यादत एक वफ़द की शुमाली कोरिया के वैक्सीन के बैनुल-अक़वामी इदारे के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर जेरोम किम और उनकी टीम से मुलाकात के बाद हुआ। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में भारतीय फौजियों ने अपनी रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान आज ज़िला शुपैया में 3 कश्मीरी नौजवानों को एक जाली मुकाबले में शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक फौजियों ने नौजवानों को गिरफ्तार करने के बाद ज़िले के इलाके मुंजमर्ग में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान फर्जी मुकाबले में शहीद किया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर में जारी एक बयान में कश्मीर में पकड़ो और मार दो की पॉलिसी अपनाने पर भारत की मजम्मत की। तर्जुमान ने शहादाओं को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि फिस्ताई भारतीय हुक्मरानों ने एक बार फिर नौजवानों को फर्जी मुकाबलों में ख़त्म करने का अमल शुरू कर दिया है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं सैयद बशीर इंतराबी, ख्वाजा फिरदौस और फरीदा बहन जी ने आज इंसानियत के साथ यकजहती के आलमी दिन के मौके पर श्रीनगर में अपने बयानात में कहा कि फिस्ताई भारतीय काबिज फोर्सेज ने एडॉल्फ हिटलर की पैरवी करते हुए मकबूजा जम्मू और कश्मीर में गुज़श्ता 75 बरस के दौरान 4.5 लाख के करीब मुसलमानों को शहीद किया। उन्होंने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो मकबूजा इलाके में काबिज फौजियों के हाथों बेगुनाह नौजवानों, बच्चों और बुजुर्गों पर तशद्दुद का नोटिस ले। उधर खुफिया भारतीय इदारे रॉ के साबिक सरबराह एएस दिल्लत ने एक इंटरव्यू में एतराफ़ किया है कि अगस्त 2019 में दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद कश्मीरी बजा तौर पर महसूस करते हैं कि उन्हें भारत ने धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि बहुत कम भारतीय हैं जो कश्मीर जाकर यह समझने की कोशिश करते हैं कि कश्मीरी असल में क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों को अगस्त 2019 के बाद भारत से कोई उम्मीद नहीं रही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से बात न करने के भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह के बयान का कश्मीर में अच्छा तासुर नहीं दिया गया और मोदी हुकूमत को कश्मीर की हसासियत का इदराक नहीं है। अफगानिस्तान ने अपने 26 सूबों में इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू की है। मुहिम का हदफ 5 साल से कम उम्र 70 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाना है। अफगानिस्तान की वजारत सेहत आमा के मुताबिक रवां साल अब तक सिर्फ 2 पोलियो केसेस सामने आए हैं। इराक़ में अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने और सियासी इस्तेहकाम के लिए मशरिक़ वस्ता और यूरोपीय ममालिक के रहनुमाओं का इजलास उर्दन में हुआ। इजलास में सऊदी अरब, फ्रांस, इराक़, तुर्की, मिस्र, कुवैत, बहरीन, ओमान, यूरोपीय यूनियन और ईरान के आला हुक्काम ने शिरकत की। रूस और चीन की बहरिया की एक हफ्ता तवील मुश्तरका मशक़ें कल शिमाली चीन के समुंदर में शुरू होंगी। पीपल्स लिबरेशन आर्मी चीन की शिमाली थिएटर कमांड के मुताबिक मशक़ें आइंदा मंगल तक जारी रहेंगी। मुश्तरका मशक़ों का मकसद समुद्री सलामती के ख़तरों से मुश्तरका तौर पर निमटना है। रूस ने हाल ही में ताइवान के मामले पर अमरीका से कशीदगी के हवाले से चीन की भरपूर हिमायत की। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा। अब पेश हैं खेलों की खबरें। इंग्लैंड ने आज कराची में पाकिस्तान के खिलाफ खेला जाने वाला तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच 8 विकेटों से जीतकर सीरीज में 3-0 से फतह हासिल की। स्कोर पाकिस्तान 304 और 216, इंग्लैंड 354 और 2 विकेट के नुकसान पर 170 रन। पाकिस्तान अब न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगा, जिसका पहला मैच कराची में सोमवार से शुरू होगा। दूसरा टेस्ट अगले माह की 3 तारीख से मुल्तान में खेला जाएगा। उधर दोनों टीमों के दरमियान 3 बैनुल-अक़वामी एक रोज़ा मैचेस अगले साल की 10-12, अगले माह की 10, 12 और 14 तारीख को कराची में खेले जाएंगे।
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ब्रिस्बेन के गाबा पिच को गैर मेयारी करार दिया है और ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहले टेस्ट मैच के दौरान इसे खराबी के पॉइंट्स दिए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने इफ्तिताही मैच में 6 विकेटों से कामयाबी हासिल करने के बाद सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। दोनों टीमों के दरमियान मैच 2 दिन में खत्म हुआ और 34 विकेटें गिरी, जबकि सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच सोमवार से मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। पाकिस्तान देसी कुश्ती फेडरेशन के एक वफ्द ने नदीम पहलवान की क़यादत में स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के वाइस चेयरमैन मलिक नदीम अब्बास और डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स पंजाब मोहम्मद तारिक कुरैशी से आज हॉकी स्टेडियम लाहौर में मुलाकात की। इस मौके पर नदीम पहलवान ने शेर लाहौर दंगल का यादगारी तोहफा डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स पंजाब मोहम्मद तारिक कुरैशी को पेश किया। मुलाकात के दौरान नौजवान नस्ल में देसी कुश्ती के फ़रोग़ पर बातचीत हुई। इस मौके पर बात करते हुए डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स पंजाब मोहम्मद तारिक कुरैशी ने सूबे में देसी कुश्ती के फ़रोग़ के लिए ठोस इक़दामात करने के अज़्म का इजहार किया। उन्होंने कहा कि सूबे के उभरते हुए पहलवानों को खेलने के ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े फराहम करने के लिए बाकायदगी से देसी कुश्ती के मुकाबले करवाए जाएंगे। आज पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में सफ़े अव्वल के खिलाड़ियों अकील खान और मोहम्मद शुएब ने 8वीं बेगम कुलसूम सैफुल्लाह खान कौमी रैंकिंग टेनिस टूर्नामेंट में फतह के साथ आगाज़ किया। पहले मैच में टॉप सीड अकील खान ने वकास मलिक को 6-2, 6-0 और मोहम्मद शुएब ने उस्मान एजाज को 6-0 और 6-2 से शिकस्त दी। इससे पहले एक पुरवकार तकरीब मुनक़िद की गई जिसमें पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के सदर सलीम सैफुल्लाह खान मेहमान खुसूसी थे। टेनिस स्टार इसामुल हक कुरैशी, अकील खान और बड़ी तादाद में खिलाड़ियों, वालिदैन, कोचेज़ और पीटीएफ के अहलकारों ने शिरकत की। फैसलाबाद डिवीज़न के कमिश्नर मोहम्मद शाहिद नियाज ने आज इकबाल स्टेडियम में खेलों के मेले का इफ्तिताह किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कमिश्नर ने कहा कि बच्चों के जहन और जिस्म को मजबूत बनाने के लिए खेल बहुत अहम हैं। उन्होंने कहा कि डिवीज़न में स्कूल और कॉलेज की सतह पर खेलों के फ़रोग़ के लिए इंतज़ामिया हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी। गवर्नमेंट शहीद शेरनवाज कॉन्टिनेंटल मॉडल हाई स्कूल टांक में खेलों की सालाना तकरीब तक़सीम इनामात हुई। तकरीब में जीतने वाले और दूसरे नंबर पर आने वाली टीमों के दरमियान इनामात और ट्रॉफियाँ तकसीम की गईं और मुख्तलिफ खेलों में शरीक हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल के खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए। अब सुनते हैं तिजारती खबरें। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत 70 करोड़ रुपए मालियत का इंसाफ रोजगार स्कीम का दूसरा मरहला शुरू कर रही है, जिसके तहत नौजवानों को अपना कारोबार शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए तक कर्ज दिया जाएगा। आज पेशावर में जारी किए गए एक बयान में खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़ज़ाना तैमूर झगड़ा ने कहा कि माली चैलेंजेस के बावजूद सूबाई हुकूमत नौजवानों को अपना कारोबार शुरू करने के लिए सूद से पाक कर्ज की फराहमी से मदद करने की कोशिश कर रही है। अमरीकी मंडी पाकिस्तान के लिए बरामदात की कई राहों की पेशकश करती है और कारोबारी इदारों को मुल्क के लिए बरामदात बढ़ाने और मजीद गैर मुल्की ज़र मुबादला कमाने के लिए इन मौक़े से मुस्तफ़ीद होने की कोशिशें तेज़ करनी चाहिए। मोबाइल फ़ोन की दरामदात रवां माली साल के पहले 5 माह में गुज़श्ता बरस के इसी अरसे के मुकाबले में 66.08% कम रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज मंदी का रुझान देखा गया कि एसी 100 इंडेक्स 1138 पॉइंट्स की कमी के बाद मार्केट के अख्ताम पर 39,832 पॉइंट्स पर बंद हुआ। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपये और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला ये रही। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 222 रुपये 70 पैसे और कीमत फ़रोग 227 रुपये 70 पैसे, पाउंड स्टर्लिंग 270 रुपये 39 पैसे और 276 रुपये 49 पैसे, यूरो 236 रुपये 74 पैसे और 241 रुपये 62 पैसे और सऊदी रियाल कीमत खरीद 59 रुपये 13 पैसे और कीमत फ़रोख्त 60 रुपये 61 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,53,292 रुपये रही। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा। अब हम चलेंगे फ़न की दुनिया में। पाकिस्तान अकादमी अदबियात बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह के 146वें यौम पैदाइश पर जुमेरात को खुसूसी तकरीब का एहतमाम करेगी। तकरीब की सदारत मुमताज़ अदबी शख्सियत डॉक्टर एहसान अकबर करेंगे, जबकि हारून रशीद तबस्सुम, यूसुफ अजीज़, जब्बार मिर्ज़ा और प्रोफेसर डॉक्टर फ़खरुल इस्लाम इस मौके पर मेहमान खुसूसी होंगे।
اردو کے نامور شاعر، نقاد، مضمون نگار اور دانشور مظفر وارثی کی آج 89ویں سالگرہ منائی گئی۔ وہ 20 دسمبر 1933 کو میرٹھ میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام محمد مظفر الدین صدیقی تھا اور وارثی تخلص۔ مظفر وارثی نے شاعری کا آغاز پاکستانی فلموں کے لیے گانے لکھنے سے کیا۔ مظفر وارثی خوبصورت آواز کے مالک اور پاکستان کے نامور شعراء میں سے ایک تھے۔ مظفر وارثی نے غزل اور نظم سمیت تمام اصناف میں شاعری کی اور وہ 78 سال کی عمر میں 28 جنوری کو لاہور میں انتقال کر گئے تھے۔ آسٹریلیا کی سڈنی یونیورسٹی نے قومی ورثہ و ثقافت ڈویژن اسلام آباد پاکستان کے شعبہ آرکیالوجی اور میوزیم کے ساتھ آج ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں جس کا مقصد گندھارا کے قدیم بدھ مت فن پاروں پر کام کو آگے بڑھانا ہے۔ معاہدے کے تحت قدیم گندھارا کے بدھ مت کے درختوں پر لکھے گئے مخطوطات کے تحفظ، تصویر نگاری، تعلیمی اداروں تک رسائی اور مجموعوں کی طباعت کے حوالے سے 5 سالہ منصوبہ شروع کیا جائے گا۔ اس کے تحت محکمہ آثار قدیمہ اور عجائب گھر اسلام آباد میں ایک لیبارٹری بھی قائم کی جائے گی۔ یہ لیبارٹری پاکستان میں تربیتی سہولتیں اور عجائب گھروں کی استعداد کار کی بہتری کے لیے بھی خدمات فراہم کرے گی۔ اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی درجہ بندی میں اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور کے تقریباً 13 سائنسدانوں کو دنیا کے ٹاپ 2% سائنسدانوں میں شامل کیا گیا ہے۔ اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور کے وائس چانسلر انجینئر پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب، ڈینز اور ڈائریکٹر ORIC نے اس اعزاز میں انہیں مبارکباد دی ہے۔ یاد رہے کہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی ہر سال دنیا میں مختلف شعبوں میں ٹاپ 2000 سائنسدانوں کی فہرست جاری کرتی ہے۔ گوگل، ایپل اور 5 ورکس براؤزر بنانے والی کمپنی موزیلا نے مشترکہ طور پر ایک براؤزر پر کام شروع کر دیا ہے جس سے دنیا کے کئی افراد استفادہ کر سکتے ہیں۔ اگرچہ اسپیڈومیٹر ایک ایپ ہے اور GPS کے تحت ڈیجیٹل اسپیڈومیٹر کی طرح کام کرتی ہے، لیکن اسی نام سے براؤزر کے لیے ایک بینچ مارک پیمانہ بھی بنایا گیا ہے جس کے تیسرے ورژن پر کام جاری ہے۔ ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ماحولیاتی تحفظ کے لیے بنائے گئے لکڑی جلانے والے چولہے گیس سے چلنے والی مرکزی گرمائش کے نظام سے 450 گنا زیادہ زہریلی فضائی آلودگی پیدا کرتے ہیں۔ اور اب موسم۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات عمران احمد صدیقی سے۔ آج پاکستان میں سب سے کم درجہ حرارت لے میں -10 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ اسکردو میں -9، زیارت میں -7، گوپس میں -6۔ اس کے علاوہ اسلام آباد میں 3 ڈگری سینٹی گریڈ، مری میں 1، لاہور میں 6، کراچی میں 13، پشاور میں 2، کوئٹہ میں -3، مظفر آباد میں 3، گلگت میں -5 اور سری نگر میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور سرد رہا، جبکہ گلگت بلتستان اور شمالی بلوچستان میں موسم شدید سرد رہا۔ اس کے علاوہ پنجاب کے بعض میدانی علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں رہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا، جبکہ شمالی علاقوں اور شمالی بلوچستان میں شدید سرد رہے گا، جبکہ پنجاب، خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں رات اور صبح کے اوقات میں شدید دھند پڑنے کی توقع ہے۔ خطہ پوٹھوہار اور کشمیر کے اضلاع میں صبح کے اوقات میں چند مقامات پر کوہرا پڑنے کا بھی امکان ہے۔ وزیر دفاع نے آج پارلیمنٹ کو بتایا کہ سیکورٹی فورسز نے بنوں میں انسداد دہشت گردی کے محکمے کی عمارت سے تمام مغویوں کو رہا کرا لیا ہے۔ وفاقی حکومت نے قومی وسائل بچانے کے لیے قومی توانائی بچت منصوبے کے تحت مختلف اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ صدر مملکت نے دماغی صحت کی خدمات کی فراہمی کے لیے قومی سطح پر مربوط ہیلپ لائن قائم کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اور عالمی بینک نے سندھ کے سیلاب زدہ علاقوں میں لوگوں کی امداد کے 5 منصوبوں کے لیے $1.69 کروڑ کی منظوری دی ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے محمد وسیم، سپروائزر شعبہ اردو شبنم بٹ، مدیر ہوم ڈیسک یاسر اسلم، مدیر فورن ڈیسک طارق محمود آوان، مدیر کھیل کی خبریں مقدس رؤوف، مدیر تجارت سائنس و فن کی خبریں رضوان خان، کوارڈینیشن ایڈیٹر الیاس صفدر، مدیر اعلیٰ رانا غلام مصطفیٰ اور نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا۔ یہ پیشکش تھی شعبہ خبر ریڈیو پاکستان کی۔
مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ عشت ثاقب اور عامر ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔